السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، آج ہم دروس اسلام نمبر 7 سے چوتھی کتاب دروس التزکیہ کا تیسرا سبق، تو یہ وہی زمزم ہے، پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں خاص کر یہ سمجھنا ہے کہ یہ زمزم کا جو چشمہ ہے یہ کیسے نکلا، کیسے پھٹا، جو پانی کا پانی بھی ہے اور غذا کا غذا بھی ہے۔ اسی چشمے کے تعلق سے پڑھنے جا رہے ہیں، زمزم کے تعلق سے پڑھنے جا رہے ہیں، خاص سبق میں یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر میں قیام فرمایا جتنا اللہ نے چاہا، پھر جب وہ جگہ آپ کے لیے تنگ ہونے لگی تو فلسطین واپس آ گئے اور یہیں دعوت اللہ شروع کر دی۔ یعنی نبی کا یہ مشن ہوتا ہے، جہاں بھی وہ جائیں وہ دعوت اللہ کو ترک نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ کی بیوی حضرت سارہ عقیم بانجھ تھی، لا ولد تھی، ان سے کوئی اولاد نہ تھی، بس حضرت سارہ نے اپنی خاتمہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، عطا کر دی، دے دی، بغیر قیمت کے۔ جو دے دی جائے اس کو ہبہ کہتے ہیں، بغیر اجرت کے، بغیر قیمت کے عطا کر دیا۔ ہاجرہ بڑی نیک اور امین تھیں، امانت دار تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما اور بڑھاپے میں 2 نیک بیٹے عطا کیے، ایک بیٹا حضرت ہاجرہ سے، پھر ایک بیٹا حضرت سارہ سے۔ پہلے بیٹے کا نام اسماعیل اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے۔ حضرت اسماعیل ابھی دودھ ہی پی رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو آپ کی والدہ کے ساتھ مکہ لے آئے اور وہاں دونوں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے دونوں کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا مشکیزہ رکھ دیا تھا۔ مشکیزہ عام طور پر اس زمانے میں لوگ اونٹ کے ساتھ چمڑے کا بنا ہوتا تھا، تو اس میں پانی بھر کر کے لے کر کے سفر کرتے تھے۔ آج بھی جیسے کہ بکرے وغیرہ کا کھال نکالتے ہیں تو گاؤں شو میں آپ بھی دیکھیں گے کہ اس میں آٹا وغیرہ رکھتے ہیں، چاول وغیرہ رکھتے ہیں، مکی رکھتے ہیں، اس طریقے سے رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بکرے وغیرہ کھال نکال لیا کرتے تھے اور ہاتھ اور پاؤں کے جو ہے ادھر سلائی کر دیتے تھے یا باندھ دیتے تھے، اور بیچ اسی طریقے سے رہتا تھا، تو اسی میں پانی بھر لیتے تھے، اس کو مشکیزہ بولتے تھے۔ اس مکہ میں کوئی انسان تھا نہ دور دور تک پانی، بس آپ جب وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں اور آپ سے دریافت، کیا ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں کوئی انسان ہے نہ کچھ اور۔ بار بار انہوں نے یہ دہرایا مگر آپ نے التفات نہ فرمایا، توجہ نہ فرمایا۔ پھر آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ بولی، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا۔ پس وہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے حکم سے راضی ہو کر واپس آ گئیں، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مشکیزے میں جتنا پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ کو سخت پیاس لگ گئی۔ ادھر آپ کا ننھا سا فرزند بیٹا پیاس سے زمین پر لوٹنے لگا۔ حضرت ہاجرہ سے بچے کا تڑپنا نہ دیکھا گیا۔ آپ پانی کی تلاش میں صفا پر چڑھ گئیں مگر پانی کا ایک قطرہ بھی نظر نہ آیا۔ پھر مروہ کی طرف دوڑی، وہاں بھی پانی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اس طرح آپ کئی بار دوڑی مگر جب 7ویں مرتبہ مروہ پر چڑھی تو آپ نے ایک آواز سنی۔ اچانک آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا، اس نے اپنی ایڑی کو زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بس یہ وہی زمزم ہے، یہ ایسا پانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت اور شفا رکھی ہے۔ اس چشمہ پر لاکھوں لوگوں کا مجمع رہتا ہے جو اسے پیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے بھی جاتے ہیں۔ پہلے الفاظ مانند ہے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، عقیم لا ولد بانجھ، مشکیزہ چمڑے کا ایک برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے، فرزند بیٹا لڑکا، صفا ایک پہاڑی کا نام، مروہ یہ بھی ایک پہاڑی کا نام۔ سوالات دیکھ لیجئے۔ پہلا سوال، حضرت سارہ نے اپنی خاتمہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں ہبہ کر دی؟ تو جواب لکھیں کہ حضرت سارہ عقیم تھی،
ان سے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے حضرت سارہ نے اپنی خاتمہ ہاجرہ حضرت ابراہیم کو ہبہ کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کوئی اولاد عطا کر دے۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، یہ دعا کیا تھی؟ یہ دعا تھی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 2 نیک بیٹے عطا کیے، ان دونوں کا کیا نام ہے؟ آپ لکھیں، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق۔ چوتھا سوال ہے، پہلا بیٹا کون ہے اور اس کی والدہ کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب لکھیں، پہلا بیٹا حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ پانچواں سوال ہے، دوسرا بیٹا کون ہے اور اس کی والدہ کا کیا نام ہے؟ تو جواب لکھیں، دوسرا بیٹا حضرت اسحاق اور ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر اور بچے کو کہاں چھوڑ دیا؟ تو جواب لکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر اور اس کے بچے حضرت اسماعیل کو مکہ لے آئے اور یہیں دونوں کو چھوڑ دیا۔ ساتواں سوال ہے، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہ فرمائے گا، کس نے کہا؟ تو جواب لکھیں، حضرت ہاجرہ نے کہا۔ حضرت ہاجرہ نے اس وقت کیا جب بچہ پیاس سے زمین پر لوٹ رہا تھا؟ تو جواب لکھیں، حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ کر کبھی صفا پہاڑی اور کبھی مروہ پہاڑی پر جاتی۔ 9واں سوال ہے، زمزم کا چشمہ کیسے پھوٹ نکلا؟ تو جواب لکھیں، حضرت ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ ہی لگا رہی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔